نجف کا ایک بہت بڑا عالم دین، کہتے ہیں جب سکرات کا وقت آیا تو نجف کے سارے علماء اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ مرتبہ کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ، کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ۔ جب اسے کہا کہ کہو علی ولی اللہ، تو کہا یہ اپنا چہرہ پھیر دیتا تھا، پھر کہا جناب کہی علی ولی اللہ، پھر یہ چہرہ پھیر دیتا تھا۔ سکرات کا مطلب ہے سکر، مسکر حرام ہے اسلام میں۔ شراب کیا ہے؟ مسکر ہے، انسان کو کیا دلاتی ہے؟ نشہ۔ اور وقت مرد کا نام رکھا سکرات، جب موت قریب آتی ہے تو انسان غنودگی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، اور اس لمحے میں جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسے نہیں پتا ہوتا کہ باتیں کیا کر رہا ہوں۔ ایک ایسی غنودگی کا عالم جس میں انسان، بعض لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں لمحوں میں، لیکن جو اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے وہ وقت سکرات میں اس کے اوپر سکر نہیں آتا۔ اسے کہا کہ کہو علی ولی اللہ، وقت سکرات تھا، وہ یا سکر میں تھا تو چہرہ پھیر دیتا تھا، پھر کہا کہ علی ولی اللہ، پھر چہرہ پھیر دیتا تھا۔ اتفاق سے اس کو موت نہیں آئی، اس سکرات سے باہر نکل آیا۔ تو نجف کے جتنے علماء تھے انہوں نے اس بندے خدا سے بائیکاٹ کر دیا، کہا یہ عجب، ہم تو سمجھتے تھے بہت بڑا مومن، لیکن وقت مرگ اس نے علی کا نام نہیں لیا، تو لہٰذا یہ مومن نہیں ہے، علیاذ باللہ یہ منافق ہے۔ تو اس کو اپنی مجلسوں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنی محفلوں میں بلانا چھوڑ دیا کہ جناب یہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ ایک دن اس بندے خدا نے، جب یہ علماء ایک محفل میں جمع تھے، یہ بن بلائے ان کی محفل میں چلا گیا۔ جیسے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو سب نے اٹھنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیوں آیا؟ یہ تو منکر ولایت امیر المؤمنین ہے، اور اس کا پتہ تو سکرات کے وقت چل گیا، اس نے 2 کلمے پڑھے لیکن امیر المؤمنین کی ولایت کے اقرار نہیں کر رہا تھا اور چہرہ پھیر دے رہا تھا۔ تو جیسے جانے لگے اس جناب نے دروازہ بند کر دیا کہ مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے نفرت کرو، لیکن مجھ سے تو پوچھو، جو نجف میں رہے، در امیر المومنین سے علم حاصل کرے، ڈیلی مولا علی کی زیارت پہ جائے، کیسے ممکن ہے کہ وقت مرگ میں امیر المومنین کا نام نہ لوں؟ مجھ سے تو پوچھو کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو بتائیے آپ کی تکلیف کیا ہے؟ کہ میں نے پڑھا تھا لیکن وقت مرگ مجھے نظر آیا کہ شیطان کا آخری وسوسہ جو ہوتا ہے، مطلب پوری زندگی وہ ہارتا رہا اس مومن سے، آخری وقت جو کوشش کرتا ہے وہ وقت سکرات ہے۔ اور وہ کوشش کب ہوتی ہے؟ امتحان کب ہوتا ہے؟ فرمائے شیطان سب سے پہلے آپ کے دلوں کے اندر بڑی ہوئی محبتوں کو آپ کے سامنے آ کے لا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ جب کہہ رہے تھے کہ پڑھو علی ولی اللہ، تو اللہ نے مجھے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ایک ہی بیٹا دیا۔ اس بیٹے سے مجھے اتنی محبت کہ اگر وہ بیمار ہو جائے مجھے راتوں کو نیند نہ آئے، 4 گھنٹوں کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو میرا سکون تباہ و برباد ہو جائے۔ اب جس بیٹے سے اتنی محبت اور پوری زندگی میں نے اس کے لیے لگائی، اب جب تم کہتے تھے کہ کہو علی ولی اللہ، تو عالم مثال میں شیطان میرے سامنے میرے بیٹے کو لاتا تھا اور کہتا تھا اگر علی کا نام لوگے تو اس کا سر کیا کروں گا؟ قلم کر دوں گا۔ تو کہتا تھا میں چہرہ پھیر دیتا تھا کہ میرے بیٹے کا سر قلم نہ کرے۔ پھر جب تم کہتے تھے کہ علی ولی اللہ، پھر یہ میرے بیٹے کو لے کر آتا تھا اور کہتا تھا اس کا سر کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا اگر تم نے کہا علی ولی اللہ۔ تبھی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا جناب ابراہیم کا قصہ سناتا ہے کہ ابراہیم تب بنتا ہے جب اپنی محبتوں کے گلوں کو کاٹتا ہے۔ کربلا محبتوں کے کٹنے کا نام ہے۔ کربلا میں جب علی اکبر شہید ہو رہے ہیں مولا حسین کی باہوں میں، بیٹا کس کو پیارا نہیں، لیکن محبت خدا میں اکبر کو قربان کر رہے ہیں۔ ایک خاتون کے لیے سب سے عزیز ترین چیز، ایک نجیب عورت کے لیے اس کی چادر ہوتی ہے، اور سیدہ زینب کیا قربان کر رہی ہیں کربلا میں؟ اپنی چادر۔ ایک ماں کے لیے سب سے باارزش ترین چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر 6 مہینے کا بچہ ہو، اور وہ ماں رات کو یہ دعا کرے کہ اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، میرے لال تو بڑا ہوتا، تیرے ہاتھوں میں تلوار دیتی، تو بھی جا کے اپنے آقا کو اپنی جان کو قربان کرتا۔ پھر مولا حسین خیمے میں آتے ہیں، فرمایا کہ رباب کل میں تیرے اصغر کو تیرے اکبر سے، اپنے اکبر سے بڑھا دوں گا۔ تو کربلا کیا ہے؟ کربلا محبت کی قربانی کا نام ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے لایا جاتا تھا، اس کے گلا کاٹ دیں گے۔ دنیا یہ 60-70 سال کی زندگی اسی چیز کا امتحان ہے کہ ہم کن محبتوں کو کس کے لیے قربان کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ محبت پروردگار عالم۔ تو فرمایا وقت سکر